وصلی اللہ وسلم وبارک بجمیع صلواته وتسلیماته وبرکاته علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تو اربعین نبی شریف کی شرح کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے 28ویں حدیث پر، لزوم السنہ و اجتناب البدع. اس کا عنوان تھا، یعنی سنت کو لازم پکڑو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ لازم پکڑو، یعنی اس کو چھوڑو نہ کسی بھی صورت میں. اور جو بدعت ہے، نئی چیزیں ہیں، نئے امور ہیں اسلام میں، دین میں، نئے اعمال ایجاد کرنے ہیں یا نئے عقائد ایجاد کرنے ہیں، تو ان کو کیا کرو، ان کو ترک کرو، ان سے بچو. یہ گفتگو کی تھی ہم نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت دینے والے. بہرحال اب گفتگو کرتے ہیں ہم 29ویں حدیث پہ. 29ویں حدیث ہے ابواب الخیر و مسالک الہدیٰ، جو بھلائیوں کے دروازے ہیں اور ہدایت کے راستے اور طریق ہیں، ان سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. 29ویں حدیث ہے. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله تعالى على من يسره الله تعالى تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعمل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کا جو حدیث مبارکہ کا مین موضوع ہے وہ ہے بھلائی کے دروازے اور ہدایت کے راستے. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے، آپ کے اموال، آپ کا ترجمہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے. جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حدیث یہ مروی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کہ میں اسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور نار سے بچ جاؤں، آگ سے بچ جاؤں. تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تو نے بہت بڑا کام پوچھ لیا، تو نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ آسانی فرمائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا رمضان کے، اور حج مبارک کرنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں؟ تو فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں؟ فرمایا، جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے، اور صدقہ یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، جیسے خطاؤں کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور بندے کی جو نماز ہے رات کے پہر میں، رات کے پیٹ میں، یعنی درمیانی رات میں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یہاں تک کہ یعملون تک پہنچ گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، یعنی کیا میں تمہیں ان سب امور کے جو راس ہے، سر ہے اس کی، اور جو ستون ہے اس کی، اور اونٹ کی جو کوہان ہے، یعنی کوہان کی جو بلندی ہے اس کی خبر نہ دوں؟ جناب معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بالکل، جی بالکل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تمام کے تمام امور کے جو راس ہے، جو سر ہے، وہ ہے اسلام، اور ان تمام امور کے جو ستون ہیں وہ ہے نماز، اور جو ان تمام امور کی بلندی ہے وہ ہے جہاد۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان سارے کے سارے امور جو بھی ذکر ہوئے، ابواب الخیر و مناسک الہدیٰ، ان تمام کے تمام امور کی اصل و اصول نہ بتاؤں؟ تو جناب معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل، ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا، یہ اس سے جو ہے کف علیک ھذا، کہ اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو۔ جناب معاذ عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتیں، زبان سے کی ہوئی باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو تجھے اے معاذ، تجھے تیری مار ہوئے کہ جو لوگوں کو تمہاری گفتگو لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں نہیں گراتی مگر زبانیں، یعنی لوگوں کی جو زبانیں ہیں، ان سے کی ہوئی گفتگو ہیں، وہی انہیں آگ میں اوندھے منہ گراتی ہے۔ حدیث میں ذکر آیا، الا حصائد السنتہم، یعنی ان کی جو کٹوتی ہے وہی ان کو آگ میں منہ کے بل گراتی ہے۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے بچا لے، دور کر دے۔ یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک سے واپسی کا۔ غزوہ تبوک میں دوپہر میں سخت گرمی تھی، مکے میں سخت گرمی تھی، تو تمام کے تمام صحابہ جو ہیں کیا تھے، کسی نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا ہوا تھا، کسی نے دوسرے درخت کے نیچے قیام کیا ہوا تھا، استراحہ کے لیے، آرام کے لیے۔ تو جناب معاذ بن جبل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیام کیا تھا اور آرام فرما رہے تھے۔ تو یہ تب کا واقعہ ہے، مرکات شریف میں اس کا ذکر ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اور جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت
پھر فرمایا اخبرنی بعمل یدخل الجنت و یباعدنی عن النار، ایسے عمل کی خبر دیجیے، یعنی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور نار سے دور کر دے۔ تو عمل کی کیا مجال کہ وہ جنت میں داخل کرے اور نار سے دور کرے، یہ تو کام اللہ رب العالمین کا ہے، اس ذات مبارک کا ہے، عمل کی کیا مجال۔ تو یہاں اسناد جو ہے وہ مجازی ہے، مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً تو اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ جنت میں داخل کرنے والی اور نار سے بچانے والی ہے۔ یہاں چونکہ عمل اس تمام کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی عمل کے ذریعے ہی انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، جہنم سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے، تو اس لیے اس کو فاعل مجازی قرار دیتے ہوئے اس کی نسبت کی گئی کہ عمل ایسا ہو، ایسا عمل کی خبر دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہاں مجازن کہا گیا، ورنہ حقیقتاً اللہ رب العالمین کی ذات عالی ہے جو جنت میں داخل کرتی ہے اور جہنم سے بچاتی ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لی جائے کہ جو انسان ہیں اس کے اعمال ہیں انہیں ان کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، تو ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری باتیں، ہماری کی گئی عبادات ان سب سے افضل ہیں انبیاء کرام کی ذات قدسیہ مقدسہ۔ تو انسان اگر اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، یا یوں کہیں کہ انسان کے اعمال جو ہے وہ جنت میں دخول کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ان کی طرف اسناد کی جا سکتی ہے، اعمال کی طرف جنت و دوزخ میں دخول کی یا اس سے خروج کی، اس سے بچنے کی، تو انبیاء کی طرف بطریق اولا اسناد کی جا سکتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو انبیاء ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ ہے، وہ جنت میں داخل کر سکتی ہے اور آگ سے بچا سکتی ہے، وہ ذریعہ ہیں۔ حقیقتاً تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو جنت میں داخل کرتی ہے اور آگ سے بچاتی ہے، لیکن ہم توسلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی ذات وہ جنت میں داخل کر سکتی ہے اور آگ سے بچا سکتی ہے، جس طرح اس حدیث میں اعمال کو کہا جا رہا ہے۔ تو اور عرض بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا جا رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں فرما رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو معاذ، اعمال کے ذریعے کون جنت میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا، جہنم سے بچے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ ہے، اس کے فضل و کرم ہے جو جنت میں جائے گا انسان اور جہنم سے بچے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ جناب معاذ کے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا اور عمل ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جس پر اللہ رب العالمین آسان فرمائے اس کے بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر جس پر اللہ رب العالمین اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، تو نے معاذ بہت بڑی بات پوچھ لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب معاذ کا سوال تھا وہ ایک عظیم سوال تھا، کیونکہ انسان کی آخرت اسی پر موقوف ہے کہ وہ عمل اچھے کرے، وہ نیک اعمال کرے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جہنم سے بچائے گا، اگر برے اعمال کرتا ہے تو اسے جہنم میں ڈالے گا، جنت سے دور رکھے گا۔ تو یوں اور یوں پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، کہ وہ اسی پر آسان ہے جس پر اللہ رب العالمین آسان فرمائے، یعنی اسی شخص کے لیے آسان ہے یہ اعمال جس پر اللہ رب العالمین آسان فرمائے۔
کیونکہ بغیر اس ذات کی توفیق دیے سے انسان کو توفیق نہیں ہے، اور اس کی ہی آسانی پیدا فرمانے سے انسان کے لیے آسانی ہے، ورنہ ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات کہ ہم سانس بھی لے سکیں بغیر اس کی توفیق سے، بغیر اس کی رضا سے۔ تو یہاں یہ مراد ہے اس سے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا۔ وہ اب اعمال ذکر فرمانے شروع کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوگا اور دوزخ سے دور رہے گا۔ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اسے پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہم پہلے ذکر کر چکے، کئی بار اس کی تشریح کر چکے۔ وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور جو کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اس کا حج کرو۔ یہاں فرائض کو ذکر کیا کیونکہ جنت میں جانا اور آگ سے بچنا یہ فرائض کی ادائیگی پر موقوف ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی خبر نہ دوں، ان کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا۔ یہ سوال ہوتا ہے رغبت دلانے کے لیے، سائل کو، جو سامع ہے اس کو رغبت دلانے کے لیے، کیونکہ جب سوال کے بعد چیز معلوم ہوگی وہ زیادہ دیر تک یاد رہے گی، کیونکہ وہ شوق انسان میں پیدا ہو جائے گا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی خبر نہ دوں، ان کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ اب جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا شوق بڑھا، فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل کیوں نہیں؟ تو اس شوق نے جو ہے، کیا اس شوق کی وجہ سے جناب معاذ بن جبل کو یہ باتیں یاد رہیں گی اور آپ اس پر عمل کریں گے؟ یہ اس لیے سوال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ وہ جو بھلائی کے دروازے ہیں اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ، جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، جو صدقہ ہے وہ جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں انہیں کیا کرتا ہے؟ انہیں بجھا دیتا ہے، انہیں ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، جو گناہوں کے تیر ہیں، ڈھال جو ہوتا ہے وہ جنگ میں استعمال کی جاتی ہے، تو روزے کی برکت سے جو گناہوں کے تیر ہیں وہ انسان تک نہیں پہنچ پاتے، شیطان کے جو مکر ہیں، فریب ہیں، وہ انسان تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو یوں فرمایا گیا کہ جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے، وہ تمہارے گناہوں کے، جو تم نے کرنے ہیں گناہ، جو تم سے سرزد ہونے ہیں، جن کی طرف تمہارا نفس راغب ہوتا ہے، ان تیروں سے، ان گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ پھر فرمایا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو، خطاؤں کو بجھا دیتا ہے، خیرات جو ہے وہ گناہوں کو، خطاؤں کو بجھا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ خیرات کے بارے میں بہت زیادہ تنبیہ کی گئی اسلام میں، اور ماقبل جو احادیثیں ہیں ان میں بھی کیا کہا گیا کہ یہ جو اعمال ہیں، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ان کے علاوہ صدقے کو کیا کیا گیا، بہت زیادہ فضیلت دی گئی، بہت زیادہ اس پہ تنبیہ کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خیرات ہے یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس سے بندوں کا نفع بھی ہے، یعنی بندوں کا نفع بھی اس سے ہوتا ہے، انسانوں کو، اللہ رب العالمین کی مخلوق کو، اللہ رب العالمین کے بندوں کو اس سے نفع ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہے، غریبوں کی حاجت روائی ہوتی ہے، اسی لیے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔
اسی وجہ سے صدقے کو خیرات کو بہت اہمیت دی گئی اور ان کے بارے میں بہت زیادہ تنبیہ کی گئی شریعت مطالعہ. پھر فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، یعنی اس نماز سے مراد یعنی آدھی رات میں نماز پڑھنا، اس سے مراد ہے تہجد مراد ہے اس سے. اوپر نماز کا ذکر ہوا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر فرمایا. وہ جو نمازیں ہیں وہ فرائض ہیں، وہ اطاعت خداوندی کے لیے ہوتی ہیں. جو نماز تہجد جو ہے یہ تہجد ہے عشق میں. کیوں؟ ان کا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اسے پڑھو، قرآن عظیم الشان میں جا بجا اس کا حکم آیا. لیکن تہجد جو ہے بندہ خود عشق باری تعالیٰ میں وہ پڑھتا ہے، اس کی محبت میں پڑھتا ہے. جیسا کہ قرآن عظیم الشان میں ذکر ہوا سورہ سجدہ کی 16ویں اور 17ویں آیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تلاوت کی صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کے بعد. تتجافی جنوبہم عن المضاجع حتی بلغ، یعنی کہ یہاں تک پہنچے یعملون، یعنی تتجافی جنوبہم سے یعملون تک آپ نے اس کی تلاوت کی. آیت مبارکہ کی 2 آیت مبارکہ ہیں ان کی تلاوت کی. مطلب یہ ہے کہ ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، یعنی ان کے جو بستر ہیں وہ بچھے ہوتے ہیں، ان کے بستر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا یعنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور ان ساری چیزوں کا رأس الامر، یعنی ان تمام چیزوں کا راس، سر، اور عمود، ستون، اور ذروۃ صنام یعنی کوہان کی بلندی، ان تمام چیزوں کا جو سر ہے اور ان کا جو عمود ہے، ستون ہے جن کی وجہ سے یہ قائم ہے، اور ان سب کی بلندی، جو ذروۃ صنامی کا مطلب ہوتا ہے جو کوہان ہوتا ہے اونٹ کا، اس کی بلندی یعنی اس کی چوٹی. کیا میں تمہیں ان سب چیزوں کی بلندی، راس اور سر اور ستون نہ بتا دوں؟ جناب معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تمام چیزوں کا جو راس ہے وہ ہے، جو سر ہے وہ ہے اسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو رأس الامر فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا سر نہیں رہتا، سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے. اب انسان کا جو بدن ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، جو اس کی باڈی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. اسی وجہ سے اسی طرح کہ جب اسلام نہیں ہے تو یہ کہ تمام کے تمام امور کسی کام کے لیے نہیں، کسی کام کے نہیں. مطلب یہ ہے کہ اسلام ہے، سر ہے تو یہ پورا جسم کام کرے. اسلام نہیں تو سر نہیں، اب یہ جتنے اعمال ہیں یہ کسی کام کے نہیں. تو اسلام کو ایک انسان کے جسم سے تشبیہ دی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ تشبیہ کا میں نے مطلب عرض کر دیا کہ سر ہے تو جسم میں جان ہے، اب اعضاء، دیگر اعضاء کام کے ہیں. سر نہیں تو جسم میں جان نہیں، اور اب دیگر اعضاء جو ہاتھ، پاؤں ہیں، زبان ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے. سر ہے تو وہ کام کی، سر نہیں تو وہ کسی کام کی نہیں. اسی طریقے سے بندہ مسلمان ہے، اسلام لاتا ہے تو اب اس کے اعمال، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج وہ کام کے ہیں. بندہ اگر مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام نہیں لاتا تو اب اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج وغیرہ کسی کام کے نہیں ہے اگر وہ اسلام نہیں لاتا. عمود یعنی ستون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو کیا فرمایا کہ نماز یہ
دین کا اور اسلام کا عمود ہے اور ستون ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کی وجہ سے اسلام اور جو امور ہیں یہ سارے کے سارے وہ قائم ہیں، اس پر قائم ہیں. نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز کو بہت اہمیت ہے، اور قرآن عظیم الشان میں جا بجا عجیب الصلاۃ کا ذکر ہے. بار بار اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور کئی ایک احادیث نماز کے متعلق مروی ہیں. نماز کو خود اللہ رب العالمین کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ان تمام کے تمام امور جو ذکر ہوئے ان کا جو ستون ہے، جس پر یہ تمام کے تمام امور قائم ہیں، وہ ہے نماز. پھر فرمایا وہ ذروۃ سنامی، یعنی جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس کی جو چوٹی ہوتی ہے، اس کی جو بلندی ہوتی ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یعنی جو ان تمام امور کی جو کوہان اور تمام امور کی جو بلندی ہے اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ جناب معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل بتائیے، ارشاد فرمائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ذروۃ سنامی ہی، جو ان تمام امور کی بلندی اور چوٹی ہے وہ ہے جہاد. جہاد، اس کا مطلب یہ ہے جہاد کو اتنی بلندی ارشاد فرمایا گیا، اور اسلام کو ان تمام امور کو اونٹ سے تشبیہ دی گئی. یہ کنایتاً فرمایا گیا، استعارتاً فرمایا گیا. استعارتاً یہ ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس کو بلندی کیوں کہا گیا جہاد کو؟ جہاد کو بلندی اس لیے کہا گیا کیونکہ جہاد جو ہے اس کے سبب دین کی رونق ہے اور دین کی زینت ہے. ساتھ ہی یہ مشکل بھی ہے اور دشوار بھی ہے. تو اس وجہ سے اسے فرمایا گیا کہ یہ دین کی چوٹی اور بلندی ہے. پھر یہاں جہاد سے مراد جو کہہ سکتے ہیں جو اونٹ کی جو کوہان ہے اور اس کی جو بلندی ہے اس کو جہاد ارشاد فرمایا. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وجہ سے کہ اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اس تک پہنچنا، اونٹ کی جو کوہان ہے اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے جہاد فرمایا گیا. جہاد کو اونٹ کی کوہان کی بلندی سے تشبیہ دی گئی. ساتھ ہی جو اونٹ کا کوہان ہے اس کی جو بلندی ہے، اونٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. تو اس وجہ سے بھی جہاد کو اس سے تشبیہ دی کہ جہاد کی وجہ سے اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام میں رونق ہے، اور اسلام کی زینت جو ہے وہ جہاد ہے. پھر جہاد زبان سے بھی ہو سکتا ہے، تلوار سے بھی ہو سکتا ہے، اور قلم سے بھی ہو سکتا ہے. ان تینوں قسم کے جہاد یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. کافروں سے جہاد یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اپنے نفس سے جہاد کیا جائے. انسان کا جو نفس ہے اس سے انسان جہاد کرے یہ مشکل ہے. علماء نے فرمایا جیسے کہ مرکات اور اشیاۃ اللمعات وغیرہ اور دیگر کے یہ کتب میں موجود ہے کہ جو انسان کا نفس ہے اس سے جہاد کرنا مشکل ہے بنسبت اس کے کہ کفار سے جہاد کیا جائے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام کی تمام چیزیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ جتنی بھی چیزیں فرمائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان تمام کی تمام چیزوں کے اصل و رسول نہ بتا دوں؟ جناب معاذ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل ارشاد فرمائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ پکڑی اور فرمایا اسے روکو. اپنی زبان مبارکہ پکڑ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے روکو.
جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہماری زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی پکڑ ہوگی، اس پہ بھی مواخذہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے معاذ تجھے تیری ماں روئے کہ یہ جو زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں یہ کٹوتی ہیں، یہی انہی کی سبب تو انسان کیا کرتا ہے جہنم میں اوندے وہ گرتا ہے، یہی تو انسان کو لے جاتی ہے جہنم میں، اور انہی کے سبب انسان اوندھے منہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے، یہ ایک محبت بھرا جملہ ہے عرب میں، اور وہ کہہ دیا جاتا ہے جب کسی سے محبت ہو اور وہ ایسی بات پوچھے جو واضح ترین بات ہو لیکن سامنے والے پر وہ بات واضح نہ ہوئی ہو، تو پھر وہ ایسی بات پوچھے تو اس کے لیے کہہ دیتے ہیں ارے پاگل تجھے یہ بات نہیں معلوم، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد گالی نہیں ہوتی کہ تو بالکل پاگل ہے، تو پاگل سے مراد مجنون مراد نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو بے خبر ہے، تجھے اس بات کی خبر نہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے، یہ امر ایسا ہے۔ تو یہاں بھی جب عربی میں ثقلت کا امک کہہ دیا جاتا ہے تو یہ اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ارے پگلے تجھے یہ بات ایسے معلوم نہیں ہے ثقلت کا امک، تو تجھے تیری ماں روئے، مطلب یہ کہ تو گم ہو جائے اور تجھے تیری ماں ڈھونڈتے ہوئے روئے، محبت میں روئے، تیری ماں تیری محبت میں روئے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ گالی نہیں ہے اور یہ کوئی غلیظ جملہ نہیں ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ گالی سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روکا ہے، اور فحش و تفاحش سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ آگے ذکر کرتے ہیں اگلی حدیثوں میں ذکر آتا ہے۔ یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک۔ تو زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ایک بڑے قسم کے گناہ ہیں۔ ہاتھ سے ہی ہوتا ہے انسان زیادہ سے زیادہ قتل کر دیتا ہے کسی کو، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو زبان سے ہے اس سے کفر، شرک، چغلی، بہتان، یہ اس قسم کے جو فتنے والے گناہ ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں۔ انسان کسی کو قتل کرے تو اس نے اس کو قتل کیا اور ایک شخص متاثر ہوا، یہ ایک چند اشخاص متاثر ہوئے، لیکن یہ جو زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اس سے ایک نہیں، 100 نہیں، پوری ایک جماعت متاثر ہوتی ہے۔ انسان معاذ اللہ سنو معاذ اللہ کسی کو گمراہیت کی تبلیغ پہ شروع ہو جائے، مثال کے طور پہ روافظ کو لے لیں، قادیانیوں کو لے لیں، یہ ان کے زبان سے نکلے ہوئے ہی امر تھے جن کے سبب مرزا غلام احمد قادیانی کب واصل جہنم ہوا، لیکن اب بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ روافظ کی کہاں سے ابتدا ہوئی اور اب تک ان کے اثرات موجود ہیں، وہابیہ کی کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اور اب تک ان کے اثرات موجود ہیں۔ تو یہ زبان کی باتیں ہیں، یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسائد ارشاد فرمایا، حسائد ہوتی ہے کٹوتی، کھیت کو جب کاٹ کے رکھا جائے تو کھیتوں کو جب کاٹ کے رکھا جائے، جس جگہ رکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کھلیان، حسائد سے مراد کھلیان۔ تو حسائد، کھلیان، یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے اعمال، انسان کے نامہ اعمال جو دفتر ہیں وہ مراد ہے حسائد سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ بہرحال اس حدیث کی بہت اہمیت ہے، جیسے کہ ہم نے تشریح میں ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام امور ارشاد فرما دیے جن سے انسان جنت میں جائے گا اور دوزخ سے بچے گا۔ ان کے نہ کرنے سے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو لازم امور ہیں،
ان کے نہ کرنے سے انسان کیا کرے گا؟ جہنم میں جائے گا اور جنت سے دور رہے گا۔ اگلی 30ویں حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث جناب ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور آپ کا تعلق قبیلہ بنی خزاعہ سے ہے، یعنی آپ کا خاندان جو ہے وہ خشن ہے، جیسا کہ خشنی آپ کی طرف آپ کی نسبت کی جا رہی ہے، خشنی یہ آپ کے خاندان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ آپ قبیلہ بنی خزاعہ سے آپ کا تعلق ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، بیت الرضوان میں آپ نے شرکت بھی کی تھی۔ آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے پوری کی پوری آپ کی جو قوم تھی وہ اسلام لے آئی تھی، اور 57 ہجری 75 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، اور شام میں آپ نے قیام کیے رکھا، جو شام ملک ہے اس میں آپ کا قیام تھا، اور آپ کا انتقال جو ہے وہ 75 ہجری میں ہوا۔ آپ سے تقریباً 40 احادیث مروی ہیں، اور آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ بہرحال ان 40 احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر النسیان فلا تبحثوا عنها۔ یہ حدیث امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی، اور آپ کے علاوہ لوگوں نے بھی روایت کی، اور یہ حدیث کا جو درجہ ہے وہ حسن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرائض کو فرض فرمایا، جن باتوں کو فرض فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا تضيعوها، کہ انہیں ضائع نہ کرو، انہیں ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوا، اور کچھ حد مقرر فرمائی اللہ رب العالمین نے، ان سے آگے نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزیں حرام فرمائی تو انہیں کیا کرو، ان سے دور رہو، ان سے بچے رہو۔ وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور کچھ باتوں کا حکم ذکر نہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے، رحمت بطور رحمت، بھولے سے نہیں کہ کچھ باتوں کو بھول گیا اس وجہ سے ان کے احکام ذکر نہیں فرمائے، بلکہ رحمتاً اللہ رب العالمین نے احکام ذکر نہیں فرمائے، تو ان سے متعلق بحث نہ کرو۔ یہ حدیث ذکر فرمائی جناب دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ رب العالمین نے کچھ فرائض کو فرض فرمایا، اسے ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حلال مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہیں قرآن عظیم الشان سے ثابت ہیں یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جو فرائض ہیں تو انہیں ادا کرو، اخلاص کے ساتھ ادا کرو۔ تو جن امور کا ثبوت یقینی ہے، قطعی ہے، اور ان کو طلب کیا گیا ہے، ان کی طلب بھی یقینی ہے، قطعی ہے، یعنی اسلام نے انہیں کہا ہے کہ انہیں ادا کرو، شریعت مطالعہ نے کہا ہے انہیں ادا کرو۔ اب ان کا جو تاریخ ہے وہ فاسق ہے، اور جو
ان کا منکر ہے معاذ اللہ, وہ کافر ہے, ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں عطا کرو, ان کو ضائع نہ کرو, کسی قسم کی سستی نہ کرو ان میں. یہ ارشاد فرمایا. پھر فرمایا وَحَتَّى حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ حدود مقرر فرمائی اللہ رب العالمین نے, انہیں زیادتی نہ کرو, یعنی ان کو عبور نہ کرو, ان کو پار نہ کرو, ان سے آگے نہ بڑھو. یعنی حلال حرام ان کی حدیں فرمائی ہیں جو ہے, ان سے آگے نہ بڑھو. اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ان کی حدود مقرر فرمائی ہیں اللہ رب العالمین نے, ان سے آگے نہ بڑھو. نماز کی حدود کیا ہے؟ نماز کی حدود ہیں جیسے ظہر کی 4 رکعت نماز فرض فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے, تو اسے 5 نہ فرض کرو, انہیں 3 نہ فرض کرو, بلکہ جو مقدار, جو عدد اللہ رب العالمین نے متعین فرما دیا ہے اتنے ہی حد پہ قائم رہو. ایسے ہی رمضان کے روزے ہیں 30 ہیں, تو انہیں 40 نہ کرو, انہیں 25 نہ کرو, انہیں 29 نہ کرو, انہیں 29 چاند کے حساب سے کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو مقرر فرمائے ہیں ان میں کمی نہ کرو, یعنی 28 کر لو, 27 کر لو یا 31 کر لو, 32 کر لو. یہ حدود سے کیا ہے؟ تجاوز ہے, یہ نہ کرو. ایسے ہی زکوٰۃ میں کیا کیا؟ زکوٰۃ کا جو مال مخصوص, جو حصہ مخصوص شریعت مطہرہ نے فرض کیا نکالنا سال گزرنے کے بعد, اس پہ تجاوز نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ گئے. 40واں حصہ مقرر فرمایا شریعت مطہرہ نے, تو مطلب یہ ہے کہ تم 40ویں حصے سے کم دے رہے, یا جو نصاب مقرر کیا ہے وہ نصاب زیادہ ہو گیا ہے, تمہیں ہوش ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا. یہ حدود ہیں اللہ رب العالمین کی, اور اس پہ تجاوز نہ کرو. تو اسی سے متعلق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کم و بیشی جو نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور یہ چیزیں ذکر کی ہیں, ان سے ان کے جو کم و بیش ہے اس کا عقیدہ نہ رکھو. یہ مراد ہو سکتا ہے اس سے. 4 عورتیں اسلام نے جائز قرار دی ہیں, ایک وقت میں انسان 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. تو اپنے عقیدے میں یہ نہ کرو کہ 5ویں حد جو ہے 4 ہے اس سے تجاوز کرتے ہوئے تم بولو نہیں 5ویں بھی اسلام میں جائز ہے, 6ٹھی بھی اسلام میں جائز ہے, یا تم اپنے اعتقاد کے مطابق یہ کرنا شروع کر دو کہ نہیں 3 ہی اسلام میں جائز ہے. جو 4 عدد مقرر ہے اس سے تجاوز نہ کرو, نہ پیچھے کی طرف نہ آگے کی طرف. تو یہ ہے تجاوز, اور اللہ رب العالمین نے اسے ناپسند فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اشیاء کو حرام قرار دیا تو کیا ہے, اس سے اجتناب کرو. اس سے اجتناب کرو. جو حرام چیزیں فرمائی گئیں شریعت مطہرہ میں, ان سے بچنا بھی لازم ہے, واجب ہے. جس طرح جو چیزیں حلال کی گئیں ان کو کرنا جو ہے مباح ہے, یعنی تمام کے تمام حلال کام کرنا جو ہے وہ انسان پر فرض نہیں ہے. اسی طرح تمام کے تمام حلال چیزیں کھانا انسان پر فرض و واجب نہیں ہے. خیر, تو جو حرام ہے اس سے بچنا لازم ہے. جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا لازم ہے, وہ بھلے کھانے میں ہو, بھلے ہی وہ اعمال ہوں, ہمارے افعال ہوں, بھلے ہی وہ باتیں ہوں, ان کا تعلق اقوال سے ہو. بہرحال جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے حرام فرمائی, اللہ کے رسول نے حرام فرمائی, ان سے بچنا انسان پہ لازم ہے. وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنہا.
جن چیزوں کے حکم ارشاد نہیں فرمائے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں بحث نہ کرو. ان کا حکم جو بیان نہیں کیے گئے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ بھول گیا تھا، بلکہ بطور رحمت، بطور شفقت کیا کیا گیا، ان کے احکام بیان نہیں کیے گئے. تو جو چلے آ رہے ہیں ان پر ہی عمل کرو، ان کے بارے میں حکم تلاش کرنا نہ شروع کر دو کہ یہ آیا جائز ہے ناجائز ہیں، فلاں کا حکم کیا ہے، فلاں کا حکم کیا ہے. ان کا حکم نہیں بیان کیا گیا، چھوڑ دو، ان میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جس کی وجہ سے ایسا امر حرام ہو جائے، ایسا کام حرام ہو جائے جو اس کے سوال کرنے سے پہلے تک حلال تھا. یعنی امت میں وہ کام حلال چلا آ رہا تھا اور مباح چلا آ رہا تھا، تو اس نے سوال کیا، پھر بحث شروع کر دی، بحث کرتا رہا حتیٰ کہ پتہ چلا کہ وہ اس کے نتیجہ یہ نکلا اس کی بحث کا کہ وہ کام حرام ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بدترین شخص کہا ہے، اور اس کے شر سے اللہ رب العالمین دور رکھے. یہ حدیث تھی حدود اللہ تعالی و حرماتہ، جو اللہ رب العالمین کی حدود ہیں، جو اس کی حرمات ہیں، اس سے متعلق یہ حدیث تھی. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. مختصر ترین حدیث ہے اور جامع حدیث ہے. جناب ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازهد فی الدنیا یحبک اللہ وازهد فیما عند الناس یحبک الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسن. یہ حدیث ہے اور اس میں کمال درجے کا زہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو پھل ہے، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. جناب ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تو محبت کرے، لوگوں کے دلوں میں بھی میری محبت آ جائے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں. کچھ ایسا عمل بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ رب العالمین تجھے پسند کرنا شروع کر دے گا، تجھے پسند فرمائے گا. اور وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، جو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. کیا جامع اور معنی کلام فرمائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. سب سے پہلے تو یہ یہاں ذکر کر دوں کہ یہ جو صحابی رسول ہیں اور دعا یہ عمل کا سوال فرما رہے ہیں کہ ایسا عمل بتائیے، ایسے عمل کی راہ دکھائیے، رہنمائی فرمائیے کہ وہ کرنے سے اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے اور لوگ مجھ سے محبت شروع کر دیں. اللہ رب العالمین کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے، کیا لوگوں کی محبت، یہ طلب کرنا، دعا کرنا لوگوں کہ لوگ محبت کرنا شروع کر دیں، کیا یہ جائز امر ہے اور یہ درست ہے؟ تو اس حدیث سے اور کچھ احادیث اور بھی ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی محبت طلب کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے. ہاں اس کے پیچھے بھاگنا برا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اس معاملے میں برا نہیں ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب
اللہ رب العالمین کسی انسان کو پسند فرماتا ہے، جناب جبرائیل کو خبر کرتا ہے، جناب جبرائیل وہ دیگر فرشتوں کو خبر کرتے ہیں، زمین والوں کو. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ اس میں کہ میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا امر ہے، لوگوں کے دلوں میں کسی شخص کی محبت آ جانا. ایسے ہی جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. یا رب جو بعد والے ہیں ان کے زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری فرما. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ بعد والے ہیں وہ مجھ سے محبت کریں، اور جب بھی میرا ذکر کریں وہ ذکر خیر کریں. لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، وہ کوئی برا امر نہیں، برا فعل نہیں. اور ایسے ہی ہم اگر دیکھیں اپنے ارد گرد، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہی آپ کی بات مانتے ہیں. دشمن کب سے دشمن کی بات ماننے لگا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ خط و کتابت کر رہے ہیں، رسائل لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، تو جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہی آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہی آپ کے خط و کتابت پڑھتے ہیں، اور وہی آپ کی بات سنتے ہیں. جو دشمن ہے وہ تو کبھی کسی دشمن کی بات نہیں سنتا. اسی لیے جو ہے لوگوں کے دلوں میں محبت کا سوال کرنا یہ جائز امر ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں. ہاں اس کے پیچھے نہ بھاگے جائے کہ دنیا داری میں انسان لگا رہے اور بس یہی سوچتا رہے کہ دنیا جو ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. پھر ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، جو دنیا ہے اس سے جو دنیا ہے اس سے بے رغبت ہو جا، اللہ رب العالمین تجھ سے محبت فرمائے گا. جو بے رغبتی ہے دنیا سے، اس کے تین رکن ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو محبت دنیا ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لو، مطلب دنیاوی محبتوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن ہے جو دنیا میں جو ضرورت سے زائد اشیاء ہیں ان سے پرہیز کرے. مطلب انسان کو اگر بھوک 3 روٹی کی ہے، 2 روٹی کی ہے، جو تیسری روٹی ہے اس سے پرہیز کرے. 2 روٹی کی بھوک ہے اسے، تو اب تیسری روٹی کی لالچ نہ کرے، اس سے پرہیز کرے. مطلب جو زائد ہے اس سے دور رہے، اس سے پرہیز کرے. تیسرا رکن ہے آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے. یہ 3 امور ایسے ہیں کہ انسان اگر ان پر عمل شروع کر دے گا، پہلا ہے جو محبت دنیا ہے اسے ترک کر دے اور اس سے علیحدہ ہو جائے. دوسرا ہے جو زائد اشیاء ہیں، زائد امور ہیں، زائد چیزیں ہیں، ان سے دور رہے اور ان سے پرہیز کرے. تیسرا ہے آخرت کی تیاری کرے. تو یہ 3 وہ امور ہیں، اگر انسان ان سے کر لیتا ہے تو وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. جب دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. اور ان چیزوں سے دور رہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ما فی عندک، جو کچھ تیرے پاس ہے، یعنی انسان سامنے والے کی جو چیزیں ہیں ان سے طمع و لالچ نہ کرے، تو ان سے دور رہنے کی کوشش کرے، تو وہ انسان سامنے والا اسے پسند کرنے لگتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو یہ بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، دنیا ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، ان سے اگر انسان دور رہتا ہے، بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے، ان سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے. ایسے ہی پھر فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، وَسَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے دوری اختیار کر لے، اس سے پرہیز کر کیا ہوگا کہ لوگ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے.
لوگوں کے دلوں میں تیری محبت آ جائے گی۔ دنیا کا یہ ایک اصول ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیاوی سامان کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس سے دور بھاگتی ہے۔ جب دنیا سے انسان دنیا کی جانب بھاگتا ہے، دنیاوی سامان کی جانب بھاگتا ہے، دنیا اس سے دور بھاگتی ہے۔ اب انسان اگر دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرے اور اس سے پرہیز کرے، اس سے اجتناب کرے، اب انسان دنیا سے بھاگے، ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے، تو اب دنیا اس کی طرف بھاگتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے کسی کی خوشامدیں کرتا ہے، خواہ مخواہ خوشامد کرتا ہے اور چمچہ گیری کرتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور جو انسان خوشامدیں کرتا ہے اور چمچہ گیری کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی لالچ سے کرتا ہے، اور لالچ جو ہے وہ اسے کرواتی ہے یہ کام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جائے، مطلب جب بے رغبت ہو جائے گا لوگوں کی چیزوں سے، لوگوں کی جو چیز پاس ہے، تو خوشامد بھی نہیں کرے گا اور خواہ مخواہ چمچہ گیری بھی نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دنیا جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں تو اس سے بے رغبت ہو جا، اور تو کیا ہوگا، دنیا تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گی، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، تو یہ جو نفرتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور جو امر ہیں جیسے خوشامد ہے اور طمع و لالچ ہے، یہ حسد ہے، یہ نفرتوں کے سبب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ان سے روکنے کی تلقین کی، تنبیہ کی۔ یہ تھا اس حدیث کا مطلب، حقیقت الزہد و ثمراتہ۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں مختصر۔ جناب ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ ہیں جناب سعید خدری، اور جلیل القدر صحابی ہیں ابو سعید سنان الخدری۔ یہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا رحمہم اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا ضرر ولا ضرار، کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ اور نہ ہی کسی کے ضرر کا انتقام لو۔ یہ دو جملے یعنی دو کلمے لا ضرر ولا ضرار، یہ اسلام میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور انہیں بہت، یہ ایک قاعدہ بھی ہے لا ضرر ولا ضرار۔ اس پہ کئی ایک مسائل متفرع ہیں، کئی ایک مسائلوں کو اس قاعدے کے مطابق ذکر کیا ہمارے فقہا نے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ دین اسلام جو ہے اس نے چا بجا موقع بر موقع کیا کیا، حسن معاشرت کی تلقین کی، اور فرمایا کہ حسن معاشرت کرو، معاشرے میں اچھائی سے رہو، معاشرے میں برائیوں کو ختم کرو، معاشرے سے برائیوں کو۔ یہ انہی سلسلوں میں سے ایک یہ حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ، اور اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو تم انتقاماً اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایک احادیث اس طرح کی مروی ہیں جو حسن معاشرت پر تلقین کرتی ہیں کہ انسان معاشرت جو ہے وہ احسن انداز سے کرے، اچھے انداز سے کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جیسا کہ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو وہ شخص ہے جو جس شخص سے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، مسلمان تو وہ شخص ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو مسلمان ارشاد فرما رہے ہیں
جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے کیا ہے بندہ محفوظ ہے، دیگر مسلمان محفوظ ہیں. یہ لا ضرر ولا ضرار کئی ایک مسائل اس پر متفرع ہوتے ہیں. بطور مثال اور چند باتیں میں ذکر کروں. نقصان پہنچانا، اور اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے اس کے بدلے میں نقصان پہنچانا، زیادتی کرنا، اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی. قطعاً کسی صورت اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. وہ جہاد ہو، وہ گھریلو معاملات ہوں، کسی بھی چیز، عبادات ہوں، معاملات ہوں، کسی بھی قسم کی جو ہے زیادتی ہے اور نقصان ہے، ضرر ہے، اسلام نے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ نہیں، یہ بالکل یہ روا نہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے 190 آیت پہ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے زیادتی کرتے ہیں. بے شک اللہ رب العالمین زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. مطلب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی تلواریں اٹھا کے شروع نہ ہو جاؤ، بلکہ جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑو. جیسا کہ ہم نے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ اس حدیث میں ذکر کیا کہ جو ہمارے مسلمانوں کے جو دیگر امتوں سے، دیگر دینوں سے، دیگر ادیان سے جو تعلق ہے وہ تعلق ہدایت کا ہے، جہاد کا نہیں ہے. جہاد تب آ جاتا ہے جب سامنے سے زیادتی پائی جاتی ہے، سامنے سے جہاد پایا جاتا ہے، سامنے سے لڑائی اور قتال پایا جاتا ہے، معاہدہ کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، عہد کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب جہاد کی نوبت آتی ہے، اب احکام جہاد پر عمل کرنا ہوتا ہے. ورنہ جو مسلمانوں کا تعلق ہے اسے 24 گھنٹے ہر لمحے اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے مسلمان کی کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو ہدایت ملے، دوسرے شخص کو ہدایت ملے. جیسے کہ جناب علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں. خیبر کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا جناب علی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ علی، تمہاری وجہ سے، تیری وجہ سے اگر کسی شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بھیج رہے جہاد کے لیے. وہ فرما کیا رہے ہیں کہ تیری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اسی طریقے سے جناب حارثہ تھے جناب غالباً، جنہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور اس شبے میں کہ شاید یہ جو ہے تلوار کے خوف سے اسلام لا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگر قیامت والے دن یہ کلمہ آ جائے گا تو کیا کہے گا؟ جب قیامت والے دن اس کی گواہی سامنے آئے گی تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں جو اس نے کیا میں اس سے بری ہوں. جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اعمال بعض اوقات اکثر اوقات آپ نے کیا کیا؟ اسلام کی حفاظت کے لیے اور جو مرتدین ہیں ان سے جہاد فرمایا، اور اکثر جو مرتدین سے جہاد کیے گئے ان کی کمان جناب خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہی رہی. اور جناب خالد بن ولید نے کئی ایک مقام پر آپ نے ایسا کیا کہ شبے میں لوگوں کو قتل کیا، پوری کی پوری جماعتوں کو قتل کر دیا. سبانہ کہہ رہے ہیں، ایک پوری کی پوری جماعت، پورا کا پورا قبیلہ سبانہ کہہ رہا ہے، یعنی ہم بے دین ہیں. جناب خالد بن ولید نے کہا انہیں قتل کرو، یہ بے دین ہے.
بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، وہ سبانہ یوں کہیں کہ وہ غلطی سے کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا. بے دین ہے مطلب وہ والا دین چھوڑ دیا، ہم اسلام لے آئے ہیں. لیکن جناب خالد بن ولید کو یہ شک ہوا کہ یہ بے دین ہے، مطلب انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو انہیں قتل کر دو، یعنی یہ مرتدین ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا، حرام سے روک دیا، مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں زیادتی پر نہ ابھارے. جب اس سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہو سکتی ہے، بیعت رضوان بھی ہو سکتی ہے، اور جو فتح مکہ یعنی ہجرت مکہ سے پہلے کے معاملات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کی جانے سے روک دیا تھا، بیت اللہ جانے سے روک دیا تھا، مکے میں جانے سے روک دیا تھا. اب کیا ہے، وہ فتح مکہ ہوتا ہے، تو اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے تمہارے کو مکے میں جانے سے روکا تھا، مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی یہ زیادتی تمہیں زیادتی پہ نہ ابھارے. مطلب یہ کہ تم بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کرنا، جس قدر انہوں نے کیا تھا اس قدر کر لینا. اسی طریقے سے قرآن عظیم شان میں احکام موجود ہیں. اللہ رب العالمین جا بجا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے زیادتی کرتا ہے اور تمہیں بھی اس کی زیادتی کا جواب دینا تم پر لازم ہے، تو اس قدر زیادتی کا جواب دو، اس قدر جواب دو جس قدر اس نے زیادتی کی. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے زیادتی کی. اضافہ نہ کرو زیادتی کا. ایسے ہی ایک دفعہ کیا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ یہود آئے، کچھ نصارہ آئے. یہودی وہ ٹولہ تھا. یہودیوں کی عادت تھی اس دور میں، وہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہا کرتے تھے، یعنی تم پر اللہ کی موت آئے، تم پر موت آئے، یوں اس طرح کے الفاظ. جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہودی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی وہی اپنا طریقہ رکھا اور کہا السلام علیکم معاذ اللہ. سیدہ عائشہ موجود تھیں اور سیدہ عائشہ کو سخت غصہ آیا. آپ جلال میں ہیں، آپ نے کہا بل علیکم السلام واللعنہ. اور ایک روایت میں السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، کہ سیدہ عائشہ جلال میں کہہ رہی ہیں کہ بلکہ تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. اور ایک روایت میں جو دوسری ذکر کی میں نے، اس میں کہہ رہی ہیں کہ تم پر موت آئے اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اور اس کا غضب ہو. آپ سخت جلال میں آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کلمات کہہ رہے ہو تم لوگ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا اور آپ نے وہ کہا مہ یا عائشہ فإن اللہ لا يحب الفحش والتفاحش. اے عائشہ رک جاؤ، اللہ رب العالمین فحش گوئی کو، تفاحش کو پسند نہیں فرماتا، بد کلامی کو پسند نہیں فرماتا. یہاں زیادتی پائی جا رہی تھی، یہودیوں کی زیادتی تھی. یہودی آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے تھے کہ السلام علیکم تم پر موت آئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سیدہ عائشہ نے تو جواباً ان کو کہا تھا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو، تمہیں موت آئے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا، فرمایا نہیں، چھوڑ دو، ہماری دعا ان کے حق میں مقبول ہے اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو، رہنے دو. ایسے ہی اگر شرعی معاملات پر آ جائیں، لا ضرر ولا ضرار کی حدیث کے مطابق، تو ہم دیکھیں گے کئی ایک چیزوں میں ہمیں یہ مل جاتا ہے. گھریلو معاملات میں دیکھ لیں تو طلاق ہے، ردا ہے، بے و فروخت ہے، دیگر چیزوں میں، تو کئی ایک چیزوں میں یہ حدیث سامنے رکھی جا سکتی ہے. طلاق کے معاملات میں دیکھیں تو بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، عورت کو مجبور کر کے رکھتے ہیں
اور نہ اسے طلاق دیتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جائے، اور نہ ہی اسے صحیح طرح سے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، بس تم انہیں صحیح طور پر بساؤ یا حسن سلوک کے ساتھ انہیں رخصت کر دو، انہیں ضرر پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے پابند نہ رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں بسانا ہے، انہیں اختیار کرنا ہے تو صحیح سے کرو، اگر انہیں چھوڑ دینا ہے تو احسن طریقے سے رخصت کرو۔ انہیں زیادتی کرتے ہوئے، تم ان پر زیادتی کرتے ہوئے انہیں قید میں نہ رکھو اپنی، نہ وہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو ان پر زیادتی اس طرح سے نہ کرو۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ وصیت کے معاملات ہیں، وصیت کے معاملات میں ذکر ہوا کہ انسان کیا کرتا ہے جب وقت وصیت آتا ہے تو وہ زیادتی کرتا ہے، اپنی جائیداد میں زیادتی کر دیتا ہے، اور جن کا حق ہوتا ہے وہ مار کر کسی اور کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ مطلب اپنے وارثوں میں سے بعض وارثوں کو وصیت کر جاتا ہے ان کے لیے، اور دیگر وارثوں کا حق مار جاتا ہے۔ جیسا کہ علماء نے فرما دیا کہ جو وارث کے لیے وصیت ہے وہ قبول نہیں ہے، شریعت میں پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، میت کی جائیداد اس کی وصیت کو پورا کرنا اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے اور کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو میت نے وصیت کی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن لا وصیت للوارث، جو وارث ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ غیر کے لیے اگر وہ کسی کو وصیت کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، اور دیگر کئی کتب میں حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ من دار ادر اللہ بھی ومن شاق شاق اللہ علیہ، اور سنن ترمذی کے جو الفاظ ہیں من دار دار اللہ، سنن ابن ماجہ میں ادر اللہ ہوا، سنن ترمذی میں ہے دار اللہ، کہ جو شخص کسی کو نقصان پہنچائے گا، ضرر پہنچائے گا، اللہ رب العالمین اسے نقصان پہنچائے گا، اسے ضرر پہنچائے گا۔ جو شخص کسی پر مشقت ڈالے گا، اللہ رب العالمین اس پر مشقت ڈالے گا۔ یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک اصول ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور ان الفاظوں سے، انہی الفاظوں سے کئی ایک احادیث دیگر بھی مروی ہیں۔ یہ ایک اصول آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ ہی نقصان پہنچائے گئے کا بدلہ یا انتقام دینا جو ہے وہ درست ہے، جائز ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں مختصراً۔ اس حدیث، یہ 33ویں حدیث ہے، اس حدیث کا جو عنوان ہے وہ ہے اسس القضاء فی الاسلام، جو قضاء ہے اس کے طریقے ہیں، اس کے جو اساس ہیں ان کے بارے میں جو حکم ارشاد ہوا۔ جناب ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، یعنی ان سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یؤتی الناس بدعواہم لادعا رجال اموال قوم دماءہم لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، حدیث حسن رواہ البیہقی وغیرہ ہکذا وبعضہ فی الصحیح۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کے دعووں کے مطابق انہیں دے دیا جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، تو کیا ہوگا؟ لوگ دیگر لوگوں کی خونوں کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، ان کے مالوں کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، لیکن کیا ہے، جو مدعی ہے اس پر بینہ ہے، اس پر گواہی ہے، اور جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو انکار کر رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ اس پر قسم، اس پر یمین ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ قانون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دعووں کے مطابق اگر فیصلہ کرنا شروع کر دیا جائے، مطلب ایک کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں شخص پر، زید دعویٰ کر رہا ہے کہ عمر پر میرا اتنا قرضہ ہے، اور عمر منع کر رہا ہے، زید کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، عمر سے قسم اٹھوائی جائے گی۔ اگر دونوں راضی ہیں، دونوں مان رہے ہیں، تو پھر تو کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کسی قسم کی نوبت ہی نہیں آئے گی محکمے میں جانے کی، اگر دونوں مان رہے ہیں۔ زید کہہ رہا ہے کہ میرا قرضہ ہے، اور عمر کہہ رہا ہے ہاں ہے۔ زید کہہ رہا ہے کہ میرا اس پہ قرضہ ہے، عمر کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ اب زید سے کہا جائے گا کہ گواہ لے کر آؤ۔ اگر زید کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ لے آتے تو کبھی گواہ نہیں ہے، تو اب عمر سے کہا جائے گا قسم اٹھاؤ۔ یہاں چند ایک قیدیں ہیں جو اشیاءۃ اللمعات میں شیخ موقف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وہ یہ ہیں کہ یہ نوبت کب آئے گی، قسم اٹھانے کی نوبت کب آئے گی؟ جو منکر ہے، جو مدعا علیہ، اس کی قسم اٹھانے کی نوبت کب آئے گی؟ اس کی قسم اٹھانے کی نوبت تب آئے گی، 3 قیدیں ہیں۔ ایک قید یہ ہے کہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس گواہ نہ ہو۔ دوسرا، جو مدعا علیہ ہے وہ اس دعوے کا انکاری ہو۔ تیسرا، جو مدعی ہے وہ اس سے قسم اٹھانا طلب کرے کہ اب تو قسم اٹھا۔ یہ 3 رکن ہیں، اور یہ 3 باتیں ہیں۔ جب یہ 3 باتیں پائی جائیں گی، یہ تینوں قیدیں پائی جائیں گی، اور ان کا خیال کیا جائے گا، تب جا کے مدعا علیہ یعنی منکر جو ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہے اس پر کیا ہے، گواہی پیش کرنا ہے، اور جو منکر ہے، مدعا علیہ ہے، اس پر قسم اٹھانا ہے۔ تو یہ اپنے عموم پر نہیں، بلکہ یہاں کچھ قیدیں ہیں جو ذکر کی، اور یہ قانون ہے، اور یہ حدود شرعی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر لوگوں کے دعووں کے مطابق ایسی بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرنے شروع کر دیے، تو سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ زید نے کسی کو بھی اٹھ کے جو ہے وہ کہہ دینا ہے کہ اس پہ میرا قرضہ ہے، اور قاضی نے فیصلہ سنا دینا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں بھائی قرضہ تو اسے۔ کسی نے بھی اٹھ کے کہہ دینا ہے کہ فلاں شخص نے میرے قریبی کو قتل کیا ہے، مجھے اس سے قصاص چاہیے یا دیت چاہیے، قاضی فیصلہ کر رہا ہے بھائی اسے قصاص دو یا دیت، بغیر گواہوں کے، بغیر قسموں کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شریعت نے کیا کیا؟ شریعت نے قاعدہ بنایا کہ یا تو جو مدعی ہے وہ گواہ لے کر آئے، فلاں شخص نے تیرے کسی قریبی کو قتل کیا ہے تو گواہ لے کر آ۔ گواہ آ گئے، ثابت ہو گئی، گواہی ثابت ہو گئی، اور جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہو گیا، اب اس سے قصاص لیا جائے گا یا دیت لی جائے گی۔ اسی طرح قرض کے معاملات ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ تو بے وغیرہ میں بھی یہ معاملات ہیں، طلاق وغیرہ میں، جو طلاق اور لعان وغیرہ ہیں، جو مقرر سزائیں ہیں، ان کی بات الگ ہے،
اور جو اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ دعوے کی بات ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس پر گواہی چاہیے ہوگی. جو سزائیں ہیں زنا کی سزائیں، مثلا دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے، ان کی جو سزائیں ہیں ان کی گواہیاں ہیں وہ اس سے جدا ہیں. اسی طریقے سے جو قتل ہے اس کی سزا اس سے جدا ہے. اسی طریقے سے لعان ہے وہ اس کی سزا اس سے جدا ہے. جو سزائیں ہیں وہ جو شریعت نے حدود لازم کی ہیں، حدود بیان فرمائی ہیں، وہ اس قاعدے سے الگ ہے. یہ قاعدہ اس کے لیے ہے کہ جو قرض وغیرہ اور کسی کے خون کا مطالبہ کر دیتا ہے کہ بھائی فلاں شخص نے میرے فلاں کو مار دیا ہے، اب جو ہے وہ اس سے قصاص لو، اس سے دیت لو، اب وہ قاضی اٹھ کے فیصلہ سنا دے. نہیں، گواہی قائم ہوگی کہ ہاں اس شخص نے مارا ہے، تو اب ہوگا قصاص لیا جائے گا، دیت لی جائے گی. آج کے لیے اس قدر کافی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی کل پروسما جمعے کے بعد، اور پھر باقی احادیث ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کریم میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بیان ہوا اس میں کچھ خطائیں ہوئیں، جو لفظات ہوئیں، اللہ کریم انہیں معاف فرمائے اور آئندہ اس سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.